اے کاش کہ یہ ہر مسلمان کو شیعہ ہو یا سنی ہو اچھی طرح پڑھائی جاتی۔ آج جس عذاب کا فرقہ واریت کے عذاب کا شکار ہے، یہ آیات اس فرقہ واریت کا حل پیش کرتی، اور اللہ کی کتاب قیامت تک کے مسائل کا اگر حل نہ دیتی ہو تو پھر اللہ نے اسے قیامت تک کا ہادی قرار دے کے نعوذ باللہ غلط کام کیا۔ ہمیں مسئلہ پیش آئے تا قیامت، ہمیں مسئلہ پیش آئے اور اس مسئلے کا حل قرآن نے نہ دیا ہو تو پھر یہ کتاب ناقص کتاب ہے۔ حل ہے، لیکن ہم نے ایسی چیزیں اپنا لی ہیں دین کے نام پر، اور کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے کہ پتہ چلے صحیح ہے یا غلط ہے، کون سی پالیسی صحیح ہے کون سی غلط ہے، تو لہٰذا وہ مسائل ہمارے حل نہیں ہوتے، اور ہم انہیں کرتے ہیں ثواب سمجھ کر، دین کی خدمت سمجھ کر۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دوں، ہمارے آقا اور مولا اور سید و سردار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امت کا اتحاد قائم رکھنے کے لیے، امت کی وحدت قائم رکھنے کے لیے 25 سال صبر کرتے۔ کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ کہے کہ علی کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی، یا علی ڈر گئے تھے، یا علی کو کوئی لالچ تھا کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کوئی جرت نہیں کر سکتا، علی کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی۔ ایسوں کو جن کے نام سن کے لوگ کانپتے تھے، علی ان کی گردنیں اڑا دیتے تھے۔ پھر کیوں یہی علی جس کی تلوار رسول اللہ کے زمانے میں ہر جنگ میں سب سے زیادہ چمکدار دکھائی دیتی، کیوں یہ علی 25 سال صبر کرتا ہے؟ کیوں؟ کبھی سوال کیے؟ اس لیے صبر کرتے ہیں تاکہ امت کا اتحاد قائم رہے۔ اگر میں مدینے میں قیام کروں گا تو مدینے کے اندر پھر فتنہ ہو جائے گا، اور وہ دشمنان دین کے جو طاق میں ہیں کہ اس دین پر رسول اللہ کے بعد ضرب لگائی جائے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب سینٹر میں فتنہ ہوگا، لوگ لڑ رہے ہوں گے، تو باہر والا دشمن آرام سے اپنا حملہ کر کے کام کر لے گا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ جب دنیا سے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کئی قبیلے دوبارہ کفر کی طرف پلٹ گئے۔ بعد میں جو اتنی کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے تھے، ان میں 2 نمبر مال بھی بہت تھا، جو لالچ میں یا خوف میں مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے بہت ساروں نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں ہیں مسلمان۔ کچھ نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی جس کے اندر جو جو جراثیم تھے وہ باہر آنے شروع ہو گئے۔ اب ایسے میں ضروری تھا کہ جو مرکز ہے حکومت اسلامی کا وہ مضبوط ہو، وہ اکٹھے ہوں تاکہ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے، اور اگر مدینے میں ہی فتنہ کھڑا ہو جائے تو پھر خدا جانے کیا ہو جائے۔ لہذا علی دین اسلام کی سربلندی کے لیے خارجی باہر کے دشمنوں کا مقابلہ تاکہ اکٹھے ہو کے کریں، صبر کرتے ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیے کیوں صبر کیا علی نے، سبب بتائیے علی نے صبر کیوں کیا۔ اور پھر ایک زمانہ ایسا ہے کہ اسی علی کا نام لے کر فتنے اور تفرقہ پھیلایا جائے اور نفرتیں پھیلائی جائیں۔ قیامت کے دن علی پوچھے گا تم میرے سے بھی زیادہ بڑے شیعہ بن گئے تھے، تمہارے زمانے میں دشمنان اسلام سے اسلام کو خطرہ نہیں تھا، تمہارے زمانے میں تفرقہ کرنا جائز ہو گیا تھا جو میرے زمانے میں تفرقہ کرنا جائز نہیں تھا، جو اللہ کی کتاب نے پالیسی دی تھی۔ تم نے کیوں میری سیرت کے جو ثابت شدہ تھی، جو کہ 100% تمہیں پتا تھا کہ علی نے ان 25 سالوں میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے امت کا اتحاد ٹوٹ جائے،
اگر ظلم ہوئے تھے تو مجھ پر ہوئے تھے، تم پر تو نہیں ہوئے تھے۔ اگر کسی کے حق پر کوئی ظلم کیا گیا تھا تو وہ میرا حق تھا، تو تم مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے میرے حق کے دفاع میں۔ کبھی سوچا آپ نے؟ علی اگر قیامت کے دن سوال کرے، جس دین کے دفاع کے لیے میں خاموش رہا، اس دین کے ٹکڑے کرنے کے لیے تم ایکٹیو تھے، تم نفرتیں پھیلانے کے لیے، دوسرے مسلمانوں پہ طنز و طعن و تشنیع کرنے کے لیے، اور پھر خوش ہو کے اچھلنے کودنے پہ راضی ہوتے تھے، تمہیں میری سیرت بھول گئی تھی۔ کیا جواب دیں؟ کوئی جواب نہیں۔ قرآن بھی اس روش کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن، اور علی مرتضیٰ بھی اس روش کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن۔ یہ جو آج چاہے آیت اللہ خامنائی ہو چاہے آیت اللہ سیستانی ہو، کہ جو دونوں جہان تشیع کی پہچان شخصیات ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، توجہ فرما رہے، یہ دونوں متفقہ طور پر کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کرو۔ دیکھیں، ایک ہے علمی بات ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، تاریخ میں یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ قرآن کا معیار یہ ہے، یہاں پہ اس کی خلاف، ایک یہ بات ہے۔ ایک دفعہ ہے کہنا تیرے ابے پہ فلان، تیرا باپ یہ، تیرا باپ وہ، مثلا تو یہ فرماتے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین شرعاً جائز نہیں، لیکن ہمارے یہاں ہر گلی میں ایک آدھا مجتہد پایا جاتا ہے۔ ایک اٹھتا کہتا ہوں خامنائی کو کیا پتہ، دوسرا کہتا ہوں سیستانی کو کیا پتہ۔ کس کو پتہ ہے؟ اتنا عقل کا اندھا ہے، اس کو علی کی سیرت بھی بھول گئی ہے۔ علی کے نام پر وہ کام کرتا ہے جو علی نے نہیں کیا اور روکا ہے اسے۔ توجہ فرما رہے، اس پر غور۔ یہ آیت نمبر 100 کے بعد آیات پس منظر آپ کو بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں آنے سے پہلے اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے، آپس میں ان کی بڑی سخت دشمنیاں تھی، پرانی دشمنیاں تھی۔ کئی ان کی جنگیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کے بہت سارے لوگ انہوں نے قتل کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کے مدینہ آنے سے پہلے ان کی ایک بہت شدید جنگ ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی کے تشریف لانے سے یہ آپس کی دشمنیاں بھلا کر بھائی بھائی بن گئے۔ دین اسلام کی تاثیر محبتیں پیدا کرتی ہے، دشمنیاں پیدا نہیں کرتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو دین حقیقت میں جن کے اندر اترا وہ اس کی طلب میں ہوتے ہیں۔ ہاں کبھی مجبور کر دیا جائے تو دین کے دفاع میں لڑتے ہیں، وہ بھی حکم قرآن ہے، اپنی جگہ پر بیان ہوگا، انشاءاللہ وہاں پر پہنچیں گے۔ تو مدینے کے یہودی جن سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، منافق اور یہودی جن سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسلام ہر روز طاقتور ہو رہا ہے، ہر روز اس مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو یہ پلاننگ کرتے تھے کسی طرح کوئی فتنہ کرائے۔ تو ایک فتنہ کرانے کی انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک محفل میں اوس اور خزرج والوں کو پچھلی جنگیں یاد کر کے بھڑکایا، اور بھڑک گئے وہ، اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی اور تلواریں چل جاتی کہ کسی نے اللہ کے نبی کو خبر دی، اور اللہ کے نبی تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ دین اسلام کی نعمت ملنے کے بعد پھر جاہلیت کی طرف جا رہے ہو، پھر اپنے خاندان اور قبیلوں والی پرانی جو تمہاری روش تھی اس پر واپس آ رہے ہو، جو جاہلوں کی روش ہے۔ اور وہ جنگ ٹل گئی اور وہ فتنہ ناکام ہو گیا۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور یہ آیات سنیں۔ آیت نمبر 100 سے پڑھ رہا ہوں، عربی نہیں پڑھتا ٹائم کیونکہ ظاہر ہے زیادہ پھر لگ جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے
اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی کہ جو تمہیں بھڑکا رہا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ 101۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کیسے کفر کی طرف جا سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اللہ کے قرآن کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی رہنمائی کو چھوڑ دو اور یہودیوں کی سن کے لڑ پڑو۔ آج بھی جو لڑ رہے ہیں اصل میں کسی اور کے کہنے پہ لڑ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، کسی اور کی سازش کا شکار ہے۔ 102 ذرا غور کیجیے، آیت شاید آپ نے پہلے سنی ہوگی یا اس کا معنی پتہ ہوگا، لیکن اب دیکھیے اصل میں اس کا معنی کیا ہے۔ اس سیاق و سباق میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ کام کر کے دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹنا چاہتے ہو۔ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر ان کی بات مانو گے دوبارہ کافر تمہیں بنا دیں گے۔ یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں لیکن آپس میں لڑ کے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ اے ایمان والو، 102، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ لڑنا نہیں آپس میں، ورنہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں موت نہیں ہوگی۔ لہذا جب کوئی تمہیں بھڑکائے ایک دوسرے کے خلاف تو ذرا دھیان سے لڑائی شروع کرنا، ایسا نہ ہو کہ حالت اسلام سے خارج ہو جائے۔ اور اس سے اگلی آیت، یہ بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کانٹیکسٹ ایک ہی ہے۔ اگلی آیت کون سی ہے؟ کہ جس کو سارے پڑھتے ہیں لیکن اس کی بات کوئی نہیں مانتا، سارے بڑی برکت کے لیے پڑھتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ ہر مسلک اپنی مرضی کی اللہ کی رسی کی ڈیفینیشن کرتا ہے، یعنی جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی رسی ہے، جو دوسروں کے پاس ہے وہ نہیں ہے۔ ایسے جیسے اللہ نے ایسی بات کی ہے جو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تفرقے پہ اتنا تربیت کر دی گئی ہے، دماغ اتنے اس پر آ گئے ہیں کہ کوئی دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے سمجھایا ہوا، سنتے جائیں۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ نہ بنو، تفرقہ نہ کرو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، الفت پیدا کر دی، تو اللہ کی اس نعمت کے سبب تم آپس میں بھائی بن گئے۔ تم تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے۔ آج اگر اللہ کا رسول ہمارے درمیان آئے، دیکھے گا کہ جن کاموں سے روک کے گیا تھا وہی کر رہی ہے امت میں۔ آج اگر اللہ اپنے رسول کو دوبارہ بھیج دے اس امت میں، سب سے پہلا کام جو وہ کریں گے اس ٹکڑوں میں بٹی ہوئی امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب تک اکٹھے نہ ہو کسی دشمن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے کے لیے ہی کافی ہے، ایک دوسرے کو مزے چکھانے کے لیے، دشمن کی طرف کون؟ ایک بات میری غور سے توجہ سے سنیے، شیعہ اور سنی ان کی آپس میں جو چیزیں مشترک ہیں وہ زیادہ ہیں یا مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کامن چیزیں زیادہ ہیں؟ بتائیے۔ شیعہ سنی کے جو عقیدے ہیں، ٹھیک ہے، مشترک عقیدے شیعوں کے سنیوں کے ساتھ زیادہ مشترک عقیدے ہیں یا عیسائیوں کے ساتھ؟ اور سنیوں کے شیعوں کے ساتھ عقیدے مشترک زیادہ ہیں یا عیسائیوں کے ساتھ؟ آپس میں مشترک عقیدے زیادہ ہیں۔ مثلا شیعہ بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں، سنی بھی رسول اللہ کو اپنا رسول مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں؟ ہاں، نہیں مانتے۔ یہودی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ جن کے مشترک چیزیں زیادہ ہیں ان کو، مثلا میری جن کے ساتھ مشترک چیزیں زیادہ ہیں وہ اچھا لگنا چاہیے،
اس کی نسبت جس کے ساتھ میری مشترک چیزیں کم ہیں. لیکن ہمیں عیسائی اتنے برے نہیں لگتے جتنے سنی لگتے ہے کہ نہیں؟ ہاں، سنیوں کو اتنے عیسائی یہودی برے نہیں لگتے جتنے کون برے لگتے؟ یہ اللہ کی پھٹکار ہے ہمارے اوپر. پھٹکار کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ پھر اللہ تمہیں اس طرح عذاب دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے فرقے بن جائیں اور تم ایک دوسرے کو مزہ چکھاؤ. یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ ملت اللہ کے عذاب پر خوش ہو رہی ہے، اور ایسی تقریریں کرتے ہیں جن سے نفرتیں پڑے، اور سمجھتے ہیں یہ مکتب اہل بیت کی خدمت ہو رہی ہے، یہ صحابہ کرام کی خدمت ہو رہی ہے. عقل کے اندھے، قرآن سے دور، سیرت رسول سے دور، سیرت علی مرتضیٰ سے دور. اور تم اللہ کی نعمت کے سبب بھائی بھائی بن گئے تھے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا گرنے سے. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، شاید تم ہدایت کی طرف آ جاؤ. لعلکم تہتدون. 104. اور تم میں سے ایک گروہ ایسا بن جائے جو خیر کی طرف دعوت دے. ہر خیر مراد ہے، لیکن سب سے بڑی خیر یہاں پہ مراد ہے جہاں دیکھے مسلمان لڑنے لگے ہیں صلح کرائے. کہ نہ لڑو، آرام سے گئے، دعوت دے خیر کی، اور اگر کوئی زیادہ ہی جوش میں آیا ہو تو پھر امر بالمعروف کرے اس کو، نہیں لڑنا، نہیں انل منکر کرے اس کو. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے جو خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہیں انل منکر کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے. اور اب اگلی آیت سنیے، 105. اور ان لوگوں کی طرح اے مسلمانوں نہ بن جانا کہ جنہوں نے واضح اللہ کی نشانیاں آنے کے بعد، بینات آنے کے بعد پھر آپس میں تفرقہ کیا اور اختلاف کیا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں جو بینات دی ہیں، اب ان بینات کسے کہتے ہیں؟ بین چیز کسے کہتے ہیں؟ جو سب کے لیے واضح اور روشن ہو. یعنی اللہ کہہ رہے کہ وہ چیزیں جو تم سب کے لیے واضح اور روشن ہیں ان پر تم اکٹھے رہو، اور جو سب پر واضح اور روشن نہیں ہے ان کی وجہ سے آپس میں مت لڑو. غور کریں اس پر، میرے پاس وقت نہیں ہے. امت کے علماء بیٹھے بینات طے کریں اور امت کو بتائیں کہ یہ وہ چیزیں، یہ جو سارے مسلمان کے لیے واضح ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو سب مسلمانوں کے لیے واضح نہیں ہیں، جس میں اختلافات کا شکار ہے، اس کا ضابطہ اخلاق بن جائے. ضروری ہے ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا، ضروری ہے ایک دوسرے کو تانے دینا. یہ اصول قرآن نے بیان کیا ہوا ہے، اور قرآن کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف کبھی اہل بیت کی بات نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے گا، اگر کہیں دیکھی جائے تو وہ ان کی بات نہیں ہے. یہ سمجھا کر گئے تھے ہمارے امام ہمیں کہ قرآن کو اچھی طرح دیکھتے رہنا، کوئی بات خلاف قرآن ہمارے نام پر ہونے والی نہ قبول کرنا. قرآن بھی کہہ رہے نہیں لڑو ان باتوں پر، سیرت علی مرتضیٰ بھی کہہ رہی ہے صبر کرو، امت کو اکٹھا رکھو تاکہ دشمنوں کے سامنے اکٹھے رہ سکو. ہم نے کہا نہیں، ہم زیادہ آپ سے زیادہ شیعہ ہیں. کچھ سنی حضرت عمر سے زیادہ سنی ہے، اتنے وہ بھی سنی نہیں تھے جتنے یہ سنی ہے. اور کچھ شیعہ حضرت علی سے بھی آگے کے شیعہ، حضرت علی سے جو آگے بڑھے وہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ وہ باتیں کہ جن کا خریدار کوئی نہیں ہے آج کے بازار میں، ٹھیک ہے نا، مفت بھی کوئی نہیں لیتا. کیونکہ جو باتیں، جن باتوں سے جنت جوڑ لی ہے، بچپن سے سنی ہے، یہ ان سے بھی ملتی جلتی باتیں نہیں.
لہذا بدک جاتے ہیں سن. اللہ کہہ رہے کہ بینا ان کی طرح نہ ہو جانا. یہ کوئی عام ہستی نہیں بول رہی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. انسان کانپ جائے لڑتے وقت. انسان ڈھونڈے کون سی بینات ہیں؟ ساری امت کے مشترکات. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ رابطہ ہی کوئی نہیں. تیار ہو جائیں قیامت کے دن رسول اللہ کی شکایت سننے کے لیے کہ میری اس امت نے اے اللہ تیرا قرآن چھوڑ دیا. تو لکھا ہوا قرآن وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور یہ آپس میں لڑنے والوں کے لیے بینات کے بعد عذاب عظیم ہے. یہ ہے تفرقے اور آپس کی لڑائیوں کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر. فارمولہ کیا ہے؟ بیٹھ جائیں بینات. جب اللہ نے کہا ہے بینات، اس کا مطلب ہے اللہ نے دی ہے بینات. بیٹھ جائیں، کہیں کہ اس پر ساری امت کا اتفاق ہے. کسی سے یہ نہیں کہا جا رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا اگر میرے پر کوئی بات ثابت ہے، دوسرے امت کے فرد پر بات ثابت نہیں ہے، تو میں اپنا عقیدہ چھوڑ دوں. یہ نہیں کہا جا رہا. عقیدے میں، اپنے عقیدے پہ انسان اللہ کے سامنے جواب دے. جو میرے پاس دلیل موجود ہے میں اس پر قائم رہوں. لیکن دوسرے کو اگر میں نے سمجھانا ہے تو اس کو آرام سے سمجھاؤں، نہ کہ اس کو گالیاں دینا شروع کر دوں. یہ کس رسول کی روش ہے؟ یہ کس امام کی روش ہے؟ ایک دفعہ ایک زندیق جو خدا کو نہیں مانتا تھا، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ ایسے لوگ جو امام کے شاگرد تھے، ان سے اس نے کچھ سوال کیے. زندیق تھا، ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے اس کو برا بھلا کہا. اس نے کہا تم کس کے شاگرد ہو؟ انہوں نے کہا ہم امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اس نے کہا نہیں، میں نے اس سے زیادہ سخت باتیں ان سے کی ہیں، وہ تو نہیں آتے غصے میں. تم ان کے شاگرد نہیں ہو. علی بھی کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تم مجھے نہیں فالو کرتے تھے، میری سیرت تو تمہارے سامنے موجود تھی، کیوں بھول گئے اس کو؟ صلوات پڑھیے محمد والے. 110 تم بہترین امت ہو. بس قبلہ آگے نہیں پڑھیے گا، ہمیں اتنا ہی کافی ہے. ہم بہترین امت ہیں. ٹھیک ہے، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ تمہیں لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری دی گئی ہے. یعنی تم خود تو ٹھیک ہو، یہ اللہ کا نقطہ نظر ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرو. اخرجت للناس، تم وہ امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. گھروں میں نہیں بیٹھنے والے، تم نکلو. اسی لیے امام حسین نکلے تھے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. کون سی امت؟ جو ان کو نہیں مان رہی. اس کی اصلاح کی تڑپ ہے امام حسین کو. مجھے تڑپ ہے امت کی اصلاح کی. میں جو منبر پر بیٹھتا ہوں، میں جو نفرتوں کی آگ بھڑکاتا ہوں، مجھے فکر ہے کہ میں امت کی اصلاح کروں، نہ ایسی باتیں کروں جس سے اور نفرتیں پیدا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے 2 نعرے مروانے کے لیے بیڑا غرق کر کے چلے گئے. حسین کہہ رہے ہیں. کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے ان کو حق نہیں دیا ان کا. میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. کون سی ہے جد کی امت؟ یہ جس ٹریک سے اتر گئے ہیں اس ٹریک پہ واپس لانا چاہتا ہوں. یہ مکتب اہل بیت. ہمیں صرف لڑنا سکھایا گیا اہل بیت کے نام. آپ دیکھیں پاکستان میں پچھلے دنوں میں رسول کے نام پہ کیا حرکتیں کی ہیں سڑکوں پر، جانوروں والی. رسول اللہ اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے، اس امت کی حالت کو دیکھ کے خوش ہوں گے، اس شیعوں کے مزاج کو، سنیوں کے مزاج کو دیکھ کے خوش ہوں گے.
سوچنے والے کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی ہے، ہٹ دھرم کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں رکھی۔ اپنی ضد پہ، غلط ضد پہ ڈٹ جانے والے کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں رکھی۔ اللہ نے ہدایت والے مزاج قرآن میں بتائے ہیں، اس مزاج کو ہدایت دیتا ہوں، ورنہ نہیں دیتا ہدایت۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالا گیا ہے، تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ اللہ کی نگاہ میں امت رسول یہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سب سے زیادہ جس قوم کی مذمت ہے قرآن میں، اس قوم کا نام ہے بنی اسرائیل۔ ابھی یہ جو میں نے آپ کو شان نزول بتائی ان آیات کی، یہ فتنہ بھی یہودی کرا رہے تھے، لیکن اللہ کی سنیے کیا فرما رہے۔ یہودیوں کی شدید مذمت کرنے کے بعد آیت نمبر 112 میں، ٹھیک ہے، بہت مذمت کی، آیت نمبر 113 میں فوراً ٹون چینج کر دی۔ کیا فرمایا؟ یہ جو اللہ یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اے کاش شیعہ اور سنی آپس میں یہ سوچ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیسو سواءً، آیت نمبر 113 ہے کہ اے مسلمانوں، یہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اے شیعوں سارے سنی ایک جیسے نہیں ہیں، اے سنیوں سارے شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تم سمجھتے ہو سارے گندے ہیں، نہیں ہے۔ وہ قوم جس کی میں نے قرآن میں سب سے زیادہ مذمت کی ہے، ان میں بھی دیکھنا اچھے لوگ بھی ہیں، اگرچہ ابھی منزل تک نہیں پہنچے، لیکن میں بتا رہا ہوں صفات دیکھیے اللہ نے تعریف کی ہوئی ہے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، جو اللہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب میں سے یعنی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو دین پر قائم ہے، آیات پروردگار کی تلاوت کرتا ہے۔ کون سی آیات؟ اپنی تورات کی، اپنی انجیل کی۔ ورنہ اگر قرآن پر ایمان لے ہیں تو پھر وہ اہل کتاب وہ نہیں رہ گئے، پھر تو مسلمان ہو گئے۔ راتوں کو اٹھ کر اور سجدے کرتے ہیں۔ دیکھیے کون کون سے عقائد اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ نہیں کہا رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر رسول پر ایمان رکھتے ہو تو کیا ہو جائے گا؟ تو مسلمان ہو جائے گا۔ دیکھیں فرق کریں یہاں پر، یہ بات سمجھ لیں۔ ایک دفعہ رسول پر ایمان نہیں لائے کیونکہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن مزاج ان کا سر جھکانے والا ہے، ابھی تک بات کلیئر نہیں ہوئی ان پر۔ اور ایک وہ ہے کہ جو رسول کو پہچان چکا ہے، بات واضح ہو گئی، پھر نہیں مانتا، اس کا معاملہ اور ہے۔ یہ نمازیں بھی پڑھے، یہ تلاوتیں بھی کرے، قبول نہیں ہوگی، چونکہ اللہ کے رسول کو جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جس پر بات ابھی واضح ہے۔ ایک استاد جب مثلا 30 بچوں کی کلاس کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو بیچارے سمجھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو دیر سے سمجھ آتی ہے۔ ایک دفعہ سمجھا کے کہے جن کو سمجھ نہیں آئے نکل جاؤ کلاس سے، نہیں، ان کو کہے گا جن کا پتہ ہے یہ اپنی شرارتوں اور بدماشیوں کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، توجہ ہی نہیں کرتے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ کچھ بچے کمزور ہیں، ان کو یہ نہیں کہے گا، کیونکہ اس نے دیکھا ہوا ہے کہ جتنا ان کو پتہ ہے ایمانداری سے وہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ صالحین میں سے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آئے جو یہ عمل کر رہے ہیں قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا؟ اللہ کا جواب وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، اور جو کچھ یہ خیر نیکی انجام دے رہے ہیں ہرگز میں انکار نہیں کروں گا اس کا کہ نہیں ہے تمہاری نیکی قبول۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ ان کو متقی کہہ رہا ہے۔ کاش شیعہ سنی آپس میں یہ فارمولہ اپنا لیں۔ سنی کہے سارے شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں، چلو اچھوں کو ڈھونڈتے ہیں، اچھے اچھے اکٹھے ہو جاؤ، اللہ بروں کے شر سے خود ہی نجات دے دے گا۔ ادھر تو زیادہ اچھا ہے ہی وہی جو زیادہ دوسرے کو رگڑا لگائے، زیادہ ریٹنگز ہی اس کی اوپر جاتی ہیں جو بندوقیں نکلوا دے تقریر کے بعد۔
جو فتنہ کروا دے اس کی ریٹنگز اوپر جاتی ہے، دوسرے کی ریٹنگز اوپر نہیں جاتی۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا ریٹنگز کیسے اوپر جاتی ہے اور کیسے نیچے آتی ہے۔ اور جو کچھ یہ خیر میں سے انجام دے رہے ہیں ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین۔ اب آپ سمجھیں کہ شیطان نے قرآن سے کیوں دور کیا لوگوں کو، چونکہ قرآن سے اگر دور ہوں گے پھر جو مرضی بولو دین کے نام پہ، کوئی ہے ہی نہیں معیار۔ وہ معیار جو اہل بیت نے بتایا اس کو چھوڑ دیا، اس قوم نے جو اہل بیت کے نعرے مارتے تھکتے نہیں، اتنی سمجھدار قوم قرآن سے دور ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ 33 منٹ ہو گئے، وقت تمام ہے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، ارادہ اور نیت یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیان ہو جائے، لیکن پھر ہو یہ جاتا ہے کہ تھوڑا بیان ہو جائے لیکن اچھی طرح بیان ہو جائے، تو ضروری چیزیں انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو پروردگار عالم میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید اور اہل بیت کی بتائی ہوئی حقیقی باتیں، نہ سنی سنائی، ان کو ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اسلام جو انسانیت کی نجات کے لیے آیا تھا اس اسلام کی طرف توجہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بجائے لوگوں کی جہنم کے راستے ڈھونڈنے کے لوگوں کی جنت کے راستے تلاش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ اور مولا علی اور اہل بیت سے کہہ سکے جو آپ کی تڑپ تھی ہماری بھی وہی تڑپ تھی، آپ کے نام پر ہم نے فتنے نہیں کیے، ہم چاہتے تھے جیسے آپ چاہتے تھے انسانیت کی نجات ہو، ہم بھی دوسروں کی نجات کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور قائم و دائم رہنے کی ہم سب کو توفیق